اللہ فرماتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں یعنی کعبہ میں رہے تب تک اس طرح نماز پڑھتے رہے کہ کعبہ بھی آپ کے سامنے تھا اور بیت المقدس جسے بعض لوگ بیت المقدس بھی کہتے ہیں تو شام میں ہے، سیریا میں ہے، وہ بھی بالکل سامنے ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو تقریباً 16 یا 17 ماہ تک آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی خواہش رہی کہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ یعنی مکہ کو بنا دیا جائے۔ اب زبان سے تو کچھ نہیں کہتے، لیکن آپ کی نگاہیں بار بار اس خواہش میں آسمان کی طرف اٹھا کرتی تھی۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ، اللہ نے فرمایا کہ آپ کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھی اس خواہش میں کہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ کو بنا دیا جائے، مکہ کو بنا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس خواہش کو شرف قبولیت سے نوازا اور نماز کی حالت میں حکم ہو گیا کہ آپ اپنا رخ بیت المقدس سے پھیر کر کعبہ کی طرف کر لیں۔ حکم ہوتے ہی سب بیت المقدس سے کعبہ کی طرف مڑ گئے۔ یہاں پر ایک لفظ قابل غور ہے، لوگ نماز پڑھ ہی رہے تھے، ایک شخص آیا، دیکھا کہ وہ لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کا کعبہ بدل دیا گیا ہے، قبلہ بدل دیا گیا ہے، اور اب مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ کعبہ ہے۔ لوگ نماز کی حالت میں گھوم گئے۔ اب اس کو تھوڑا تصور میں لائیے، ایک ہے پورب اور ایک ہے پشچم۔ لوگ یوں سمجھیے کہ پورب کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، مطلب ہم لوگ جس طرف بیٹھے ہیں، میں جس طرف بیٹھا ہوں، لوگ پہلے اس طرح نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ جس رخ بیٹھے ہیں حکم ہوتے ہی لوگ اس طرف گھوم گئے۔ صرف ایک آدمی نے آ کر کہا، اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح قرآن قابل اتباع ہے اسی طرح احادیث بھی قابل اتباع ہے، اور خبر واحد بھی قابل عمل ہے، اس کو عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی بحث ہے، وہ بحث علمی ہے، آپ سمجھ نہیں سکتے، اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں آگے کہا گیا کچھ لوگ جو منافقین تھے، مشرکین تھے اور یہودی تھے، ان کو شوشہ مل گیا اس بات کا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کوئی سٹینڈ نہیں، کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ کیسا نبی ہے جو کبھی کسی طرف نماز پڑھتا ہے کبھی کسی طرف نماز پڑھتا ہے۔ پہلے تو کہتا ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس ہی ہے اور اس طرف نماز پڑھتا رہا، اور اب کہتا ہے کہ بیت المقدس نہیں بلکہ کعبہ ہے، اب یہ کعبے کی طرف نماز پڑھتا ہے۔ تو ایک ایسا نبی ہے جس کا اسٹینڈ، جس کی عقیدے کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ ایک شوشہ، ایک شبہ تو یہ لوگوں نے پیش کیا، اور ایک شوشہ کیا پیش کیا
کہ اچھا چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں قبلہ کعبہ ہے، تو یہ بتاؤ جو اب سے پہلے لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے، وہ چلے گئے اس دنیا سے، ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ یہ دو شوشے تھے بہت اہم تھے، یہ یہودیوں کی طرف سے تھے، مشرکین کی طرف سے، منافقین کی طرف سے، یہ عوام میں افواہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا، اللہ نے خود جواب دیا ہے۔ پہلا سوال کیا تھا؟ شبہ کیا تھا کہ یہ اپنا رخ اور سمت متعین نہیں، یہ بدلتے رہتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے قل للہ المشرق والمغرب، ارے مشرق اور مغرب ان سب کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ اللہ اکبر، تم مشرق کی طرف منہ کر رہے تھے، مغرب کی طرف منہ کرنے لگے، تو مشرق بھی اسی کا اور مغرب بھی اسی کی، اور اصل چیز مشرق اور مغرب کا ہونا نہیں ہے، اصل تو ہے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا، اللہ کے حکم کو ماننا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، یہ اصل اطاعت ہے۔ تو اللہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اللہ کے فرما بردار بنے، تم نے اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں لگایا، یا پھر تم اپنی نفس اور خواہش کی پیروی میں ہو۔ مشرق بھی اسی کی اور مغرب بھی اسی کا ہے۔ پہلے شبہ کا جواب یہ، اور دوسرا کہ جو اس طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ان نمازوں کا کیا ہوا، یا جو لوگ اس کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے، اب ان کا کیا ہوا؟ تو اللہ نے اس شبہ کا جواب دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے؟ اب غور کیجئے، سوال کس چیز کا تھا؟ نماز کا۔ جواب کس چیز کا دیا جا رہا ہے؟ ایمان کا۔ اللہ اکبر۔ مفسر اس میں لکھتے ہیں نماز عین ایمان ہے۔ نماز کیا ہے؟ یہ ایمان ہے۔ جو آدمی اپنے ایمان میں جتنا پختہ ہوتا ہے نماز میں بھی اتنا ہی پختہ ہوتا ہے، اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے، اور جو آدمی اپنی ایمان میں جتنا کچا اور کمزور ہوتا ہے اسی قدر اس کے ایمان میں بھی کمزوری ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، فجر کی نمازیں ابھی ہم نے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک رکعت میں 100 آیتیں پڑھا کرتے تھے، لیکن ہم 10 آیتیں پڑھتے ہیں تو لوگوں کو شکایتیں ہو جاتی ہیں۔ یہ حال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں اور آپ کی جو قرات تھی اس کے بارے میں پوری لسٹ موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں، اس پر عمل کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی طرح سے کم میں عمل کریں گے، اگر ان حدیثوں کو، ان سنتوں پر، ان اراکین پر، ان رکنوں پر، ان تمام کے تمام احکامات پر آپ عمل کریں گے تو آپ کی 2 رکعت کی نماز کم سے کم میں 5 سے 6 منٹ میں ہوگی۔ بھائی آپ رکوع تو کریں گے نا، اس میں کم سے کم 5 مرتبہ تسبیح تو پڑھیں گے، سب سے چھوٹی تسبیح سبحان ربی العظیم ہے، اس کو سکون سے آپ 5 مرتبہ پڑھیں، اور ہر تسبیح جو سب سے چھوٹی ہے اس کو اگر 5 مرتبہ سکون ہو اطمینان سے پڑھیں، خوشی و خضوع کے ساتھ پڑھیں، تو آپ کی 2 رکعت کی نماز 5 منٹ میں ہوگی، 4 رکعت کی نماز 10 منٹ 11 منٹ میں ہوگی، کسی بھی طرح سے پڑھیں۔ لیکن اس کے باوجود شکایتیں ہو جاتی ہیں، یہ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ کہتا ہے وہ تمہاری ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارا ایمان کے اندر خرابی ہے، خرابی ہمارے ایمان میں۔ اللہ کہتا ہے وہ تمہارے، اللہ کو کیا پڑی ہو جو تمہاری ایمان کو ضائع کرے؟ یہاں نماز کا سوال تھا، جواب ایمان کا دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز عین ایمان ہے۔ بغیر ایمان والا آدمی نمازوں کا پابند نہیں ہو سکتا، نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع نہیں لا سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آگے وہ آیتیں آئیں گی
کہ یہ منافقین نمازوں میں نماز جب پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ کا ذکر بہت قلیل کرتے ہیں، بہت کم کرتے ہیں، لیکن مومنین نمازوں کے اندر اللہ کا ذکر بہت کثیر کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ تسبیحات پڑھتے ہیں، بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور یہی نمازیں ہمارے کام آنے والی ہیں۔ بہت سارے نمازی ایسے ہوں گے جن کی نمازوں میں بڑی کمیاں ہوں گی۔ اچھا، ایک بات اور ہے کہ نماز درست ہوئی تو دوسرے اعمال درست ہوں گے، اور نماز درست نہیں ہوگی تو پھر دوسرے اعمال بھی درست نہیں ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑی کمی ہے جو ہمیں اور آپ کو سدھارنی چاہیے۔ ہمیں عبادت اللہ کی رضا والی چاہیے، ہمیں عبادت اپنے نفس کو خوش کرنے والی، اپنی منمانی والی عبادت اگر ہم کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے تو فائدہ مند ہے، لیکن ہمارے آخرت کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آگے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے انسان کا جسم گندا ہوتا ہے، انسان کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، ایسے ہی انسان کا دل بھی گندا ہوتا ہے۔ دل کے اندر بھی گندگی لگتی ہے، زنگ لگتے ہیں۔ اچھا، دل میں گندگی ہو جائے، دل میں زنگ لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کیا علاج سب سے بہتر ہے؟ کما ارسلنا رسولا منکم یتلو علیکم آیاتی ویزکیکم، اللہ فرماتا ہے کہ دل کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے، یعنی قرآن سے جڑا جائے۔ دل کا بہترین علاج قرآن ہے، اس سے بہتر کوئی علاج نہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان تو یہ اللہ کے ذکر میں رکھا گیا ہے، اللہ کی یاد میں رکھا گیا ہے۔ اور یہاں کا کیا؟ تلاوت قرآن ایسی چیز ہے جو انسان کے نفس کو پاک کرنے کے لیے بہترین تریاق ہے، بہترین علاج ہے۔ کس کا دل گندا ہو گیا ہے کیسے ہم معلوم کریں گے؟ اس کے معلوم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ذکر میں اپنے دل کو کہاں پاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول کی باتیں بتائی جاتی، حدیثیں بتائی جاتی، تو ہم اپنے دل کو چیک کریں، ہم اس میں اپنے دل کو کہاں پاتے ہیں؟ کیا ان بیانات سے اللہ کے ذکر کی آیتوں کو سن کر، اللہ کی کتاب کی آیتوں کو سن کر ہمارے دل لرزتے ہیں، ہمارا دل دہلتا ہے، اس کے اثرات دل پر ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بتایا کہ جب اللہ کی آیتوں کو سنا جاتا ہے تو ایمان والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا دل دہل جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ دل کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن قرآن سنایا جائے، احادیث سنائی جائے، قرآن حدیث کی باتیں بتائی جائے اور اس میں بھی ہمارا دل غافل رہے، اس پر کچھ اثر نہ ہو، بور ہو، جان لیجئے کہ ہمارا دل مر چکا ہے۔ ہمارے دل کے اندر اتنے غرض و غبار اور اتنے زنگ لگ گئے ہیں کہ اس میں اللہ کی آیتوں کا اثر نہیں ہو رہا۔ تو اس کے لیے بہترین علاج یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے اپنا رشتہ مضبوط کیا جائے، اس میں تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے۔ یہ انسان کے دل کو نرم کرنے کے لیے اور انسان کی نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے بہترین علاج ہے۔ آگے بڑھیں۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس پر مفسر کا بہترین تبصرہ ہے، غور سے سنیے، لے کر جائیے، یاد رکھیے اس کو۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ جو شخص سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ کا اتنا قرب حاصل کرتا ہے۔ اللہ کی قربت سب سے زیادہ کس کے لیے ہے؟ کون اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت کو قریب کون ہے؟ جو آدمی سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ روزے داروں میں سب سے قریبی روزے دار جو اللہ کی رحمت سے
قریب ہے یا اللہ کی قربت پانے والا ہے، وہ وہ روزے دار ہے جس کا روزہ کا ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں بھولنے والا نہیں۔ اور بعض جگہوں میں تو ایسا ہے کہ انسان خوشحالی میں اللہ کو نہیں بھولتا، یعنی اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، تو اس کے برے حالات میں اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خوشحالی ہے، بہت اچھے دن چل رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ صدقات کیجیے، اپنی نیک عملوں کے لیے مقبولیت کی اللہ سے دعائیں کیجیے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیجیے۔ اگر ان حالات میں ہم اللہ کی قربت حاصل کرتے رہے تو جب برے حالات آئیں گے تو اس وقت اللہ کی رحمت ہمیں اپنے سائے میں ڈھانپ لے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا مانگیں گے اللہ فوراً قبول کرے گا۔ جب ہم خوشحالی میں یاد رکھیں گے وہ ہماری بدحالی میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات کہی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ بعض دفعہ ہوتا ایسا ہے، ایک آدمی صبر کرتا رہتا ہے، صبر کرتا رہتا ہے، صبر کرتا رہتا ہے، لیکن صبر کا پیالہ چھلکتا بھی ہے۔ صبر بھر گیا اب چھلکنے لگا، چھلکنے لگا مطلب اب صبر کا باندھ ٹوٹ گیا۔ ہر انسان کی ایک سکت ایک صلاحیت ہوتی ہے، وہ اپنی صلاحیت اور سکت کے اعتبار سے صبر کر سکتا ہے، لیکن ایک وقت، ایک موڑ، ایک جگہ، ایک اوقات، وقت ایسے بھی آتے ہیں کہ انسان اس صبر کے باندھ کو توڑ دیتا ہے، اب اس کو صبر کے بس کی بات نہیں ہے، اب وہ نہیں کر سکتا، تو کیا کرے؟ اللہ نے کہا کہ ایسی صورت میں بھی ہمیں نصیحت کی گئی ہے کہ صبر کے ساتھ جب صبر کا باندھ ٹوٹ جائے تو نماز کی طرف لپکو، نماز کی طرف بڑھو، یعنی فرائض کا تو اہتمام کرو ہی کرو، اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ نماز بہترین ذریعہ ہے اللہ کی مدد کا، صبر بہترین ذریعہ ہے اللہ کی مدد کا۔ ان اللہ مع الصابرین، یہ تو آیت ایسی ہے انسان صرف اس کو یاد رکھے نا، اس کی دنیا کی کتنی بھی بڑی مصیبت ہے وہ مصیبت اس کو بالکل آسان اس کے اوپر گزرے گی۔ وہ یہ ہے کہ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا آیت ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ بتاؤ اللہ کا ساتھ جسے مل جائے اسے کسی غم کی، کسی تکلیف کی کیا فکر ہو سکتی ہے، کیا غم ہو سکتا ہے، کوئی بھی تکلیف اس کا کیا نقصان کر سکتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، ہمیں چاہیے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے تو کیا ہوگا، اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا۔ اب جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں آپ ان کی زندگی پڑھیے، چاہے وہ نبی ہوں، انبیاء ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، اور بزرگان دین ہوں، محدثین ہوں، ائمہ مفسرین ہوں، جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ صبر زبردست رہا ہے، زبردست مشکلات پریشانیاں آئی ہیں۔ اور نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ کسے تکلیف دی گئی دعوت کے میدان میں، تو نبی نے فرمایا سب سے زیادہ مجھے دی گئی اور میں سب سے زیادہ تکلیف سہا ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے نبی کا جو مرتبہ ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ اکبر۔ ایک مرنا ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ پر ایڑی رگڑ رگڑ کر مر جاتا ہے، ہاتھ پر پڑا پڑا مر گیا۔ ایک مرنا ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑتا لڑتا مر گیا۔ دونوں کا مرنا الگ ہے، وہ مرنا شہادت ہے، اور وہ شہادت ایسا مرنا ہے، وہ موت ایسی ہے کہ اس موت پر ہزاروں زندگیاں قربان ہو جائے تو کم ہے۔ اللہ نے کہا ان شہداء کو مردہ نہ کہو، یہ ان کے لیے شایان شان نہ ہے کہ ان کو مردہ کہا جائے، ارے ان کی موت تو ایسی ہے کہ اس پر ہزاروں زندگیاں قربان ہو جائیں
پھر بھی ان کی موت کی جو فضیلت، جو ان کی موت کی اہمیت ہے، وہ کسی کو نہیں مل سکتی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو جو زندگی ملی ہے وہ زندگی تمہارے شعور میں نہیں ہے، تم نہیں سمجھ سکتے ان کو کیسی زندگی ملی، وہ اللہ جانتا ہے وہ ایسی زندگی ہے۔ آگے ہے وہ بہت اہم ہے، اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ انسان کے حالات جو ایمان لائے ہیں ایک جیسے نہیں رہتے، ان کو ہمیشہ آزمایا جاتا ہے کن چیزوں کے ساتھ؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف میں مبتلا کرو۔ خوف کتنا؟ بشیء، بہت کم، تھوڑا سا۔ بہت زیادہ خوف اللہ دے دے تو انسان اس میں بھی جی نہیں سکتا۔ خوف بھی اتنا ہی ڈالا جاتا ہے جتنا انسان کے ایمان کی سکت ہے۔ ہمارے پاس جتنا ایمان ہے نا، بس اتنا ہی اللہ آزماتا ہے۔ جس انسان کے پاس جتنا ایمان ہوتا ہے اس کے ایمان کے اعتبار سے اس کو آزمایا جاتا ہے۔ تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور بھوک بھی کتنی؟ بہت زیادہ نہیں، جتنا اس کو ایمان کی سکت ہے۔ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں میں کمی کر کے، اور ثمرات میں یعنی کہ پھلوں میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ دکان ہے جل گئی، کاروبار ہے، ایسا موقع کبھی آیا کہ پورا کا پورا کاروبار نقصان میں چلا گیا، اور کسی کے ساتھ پھلوں کا کاروبار ہے، کسی کے غلوں کا کاروبار ہے، کسی کی کسی اور چیز کا کاروبار ہے، ایسا کبھی موڑ آ گیا کہ اس میں پورے کی پوری پونجی ڈوب جاتی ہے۔ وہ ثمرات تو اللہ کہتا ہے کبھی ایسا بھی ہم آزماتے ہیں کہ تمہاری پوری پونجی ڈوب جاتی ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ اب ہمیں اللہ دیکھتا ہے کہ ہمیں کیا کرتا ہو۔ اب اللہ کی طرف وہ جھکتا ہے یا اللہ سے ٹوٹتا ہے؟ اللہ کی رحمت پر وہ ایمان لاتا ہے یا اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے۔ لیکن جو کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی طرف پلٹنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب تم نے صبر کا مظاہرہ کیا نا، وبشر الصابرین، ایسے صابروں کو جو قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون کہتے ہیں، ایسے صبر کرنے والوں کو آپ بشارت سنا دیجئے، خوشخبری دے دیجئے۔ کس بات کی؟ دیکھیں 3 ثمرات ہیں، اور بڑے بڑے ثمرات، بڑے بڑے فائدے کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا ہے، انسان کا دل جھوم جھوم جائے۔ کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اللہ اکبر، بہت اہم آیت ہے، اس کو بہت غور سے سنیے۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے صلوات ہیں۔ اللہ اکبر، صلوات کیا ہے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ صلوات کہتے ہیں مرغی ہے، اس کے کچھ بچے ہوتے ہیں، بچے چر رہے چور رہے، لیکن مرغی کو احساس ہوتا ہے کہ میرے بچوں کے اوپر کوئی خطرہ ہے، کسی بلی کا خطرہ ہو گیا، کسی اور جانور کا خطرہ ہو گیا، فوراً کیا کرتی ہے، وہ اپنے پنکھ اٹھاتی ہے اور اپنے بچوں کو، اپنے چوزوں کو اپنے پنکھ میں ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ صلوات، وہ رحمت ہے جو اللہ ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ کرتا ہے۔ ایک ماں ہے، اس کا بچہ کھیل رہا ہے، کھیلتے کھیلتے گر گیا، ماں کیا کرتی ہے، دوڑتی ہوئی اس کی طرف بڑھتی ہے اور بچے کو اٹھانے لگتی ہے، اس کو بوسا لیتی ہے، چومتی ہے، اس سے پیار کرتی ہے۔ یہ وہ صلوات ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ اس صابر کے ساتھ کرتا ہے جو گھٹا ہونے پر، نقصان ہونے پر، مصیبت آنے پر کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اس کو اپنی رحمت کی آغوش میں ڈھانپ لیتا ہے، اس کو اپنے آغوش میں لے لیتا ہے۔ یہ صلوات ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے؟ صلوات آگے رحمہ، رحمت کیا ہے؟ رحمت ہے کہ جس مصیبت میں آپ گرفتار ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اولئک، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے
جو ہدایت یافتہ ہیں، جو لوگ مہتدون ہیں، یہ اللہ کی جنت ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ ایسے لوگوں کو پھر جنت میں داخل کرے گا۔ تو صلوات من ربہم، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو آغوش رحمت میں ڈھانپتا ہے، اس کے لیے رحمت نازل کرتا ہے، یعنی جو مصیبت میں گرفتار ہوا اللہ اس کو دور کرتا ہے اور پھر ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ اب اس کے بعد صبر کا عملی مظاہرہ اللہ نے پیش کیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، دیکھیے صابروں کے ذکر کے بعد فوراً صفا اور مروہ کا ذکر کیا گیا۔ حاجی عمرہ کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے عمرہ کرنے، حاجی حج کرنے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ان کو صفا اور مروہ پہ دوڑ لگانی پڑتی ہے، اور دراصل حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے جسے ہم زندہ کرتے ہیں، اور حاجرہ علیہ السلام کی یہ جو سنت ہے یہ اس کے صبر کی وجہ سے، جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قدر پسند کیا کہ قیامت کے صبح تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اس کو مشروع قرار دیا کہ ہر عمرہ کرنے والا اور حج کرنے والا یہ ضرور کرتا ہے کہ وہ صفا و مروہ پر دوڑ لگاتا ہے۔ صبر کا عملی مظاہرہ، دیکھو ایک عورت ہے اور وہ اپنے بچے کے لیے کس قدر صبر کر رہی ہے، اللہ کے لیے کیسی قربانیاں اس نے دی، چھوڑ دیا ایک بیابان میں اپنے معصوم بچے کے ساتھ، ایک بیابان میں اکیلی عورت لے کر ہے۔ بتائیے اس سے زبردست کوئی صبر کا مظاہرہ ہو سکتا ہے، کوئی کر سکتا ہے؟ اور اس میں بھی اکیلے تنہے تنہا ایک عورت ایک بچے کو لے کر ایسی جگہ پر ہے جہاں پر دور دور تک کچھ نہیں ہے، نہ آدمی ہے، نہ جانور ہے، نہ کوئی پیڑ ہے، ہر طرف ریت ہی ریت ہے، پہاڑی پہاڑ ہے، ایسی جگہ پر۔ اب وہاں پر یہ صبر کا مظاہرہ، دوڑ رہی ہیں صفا پر، پھر مروہ پر، پھر دوڑ رہی ہیں صفا پر، پھر مروہ پر۔ یہ جو مظاہرہ دکھایا ہے یہ صبر کا بہترین مظاہرہ، کہا کہ اگر تم ایک عورت کے صبر کرنے پر اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے اس عمل کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا، بتاؤ اگر تم صبر کرو تو تمہاری مصیبت اللہ نہیں دور کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو عملی طور پر صبر اگر دیکھنا ہو تو حضرت حاجرہ کا دیکھ لو۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے ہم عصر کے بعد تشریح کریں گے۔ اللہ